تو اچانک یہ مجھ سے کہتی ہے کہ اللہ کا خوف کر اور اپنی ضرورت کو حلال طریقے سے پوری کر، مگر اے اللہ میں نے کہا کہ جا وہ گائے اور وہ دمبے جو تجھے نظر آ رہے وہ سب تیرے لے کر چلے جا۔ کھڑا رہا یہاں تک کہ میرے بچے میرے پیروں میں آ کے رونے لگے۔ ایمان ہو اپنا صحابہ سا، اور ہمیشہ اللہ کو پکارتے ہی رہنا چاہیے، بلکہ جب مصیبت آ جائے اور کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کو ہمیں ہمارے نیک اعمال جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ان اعمال کا حوالہ دے کر اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ فلاں عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ میں دلیل آپ کو دیتا ہوں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس کا مفہوم اور خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ 3 لوگ جا رہے تھے، ان کا کہیں کا سفر تھا اور اچانک جو ہے بارش چالو ہو جاتی ہے۔ تو بارش سے بچنے کے لیے کہ بھیگ نہ جائے اور کوئی نقصان نہ ہو جائے تو یہ لوگ قریب میں کوئی چیز تلاشتے تو انہیں پہاڑ نظر آتا ہے جس کے اندر ایک گفا رہتی ہے، وہ گفا کے اندر جا کر یہ چلے جاتے تاکہ اب یہ بارش سے بھیگے نہیں۔ لہٰذا یہ جب اندر جاتے ہیں تو بارش کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس شدت کی وجہ سے، اس امپیکٹ کی وجہ سے ایک چٹان ہوتی ہے، ایک پتھر ہوتا ہے جو پہاڑ کے اوپر سے رول ڈاؤن ہوتا ہوا جہاں سے یہ لوگ اندر گھستے وہاں جا کر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ان کا رستہ جو انٹرنس تھی وہ بلاکڈ ہو جاتی ہے، اب یہ لوگ باہر نہیں آ سکتے۔ تو اب یہ آپس میں مشورہ کرتے اور یہ مشورے پہ لوگ یہ نتائج پر آ جاتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اب جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو ہمارے کوئی نیک اعمال ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش کرنا ہوگا جس کے ذریعے اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں۔ لہذا پہلا شخص ان میں سے پکارتا ہے، یا اللہ تو تو جانتا ہوگا اور تیرے علم میں ہوگا کہ میں بکریاں چڑھاتا ہوں اور دن بھر اسی مشغولیت میں رہتا ہوں کہ بکریاں چڑھاتا ہوں، اور جب شام کو لوٹتا ہوں تو انہی بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں، اور یہ دودھ جس برتن میں نکالتا ہوں سب سے پہلے جا کر اپنے ماں باپ کو اس میں سے پلاتا ہوں، پھر میرے بچوں کو اور میرے گھر والوں کو پلاتا ہوں۔ لہذا یا اللہ روز کا میرا یہ معمول تھا، ایک مرتبہ مجھے گھر آنے میں دیر ہو گئی اور جب میں گھر پہنچتا ہوں دودھ نکال کر تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ سو چکے، لہٰذا مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں انہیں اٹھاؤں، یہ اکرام تھا تاکہ میں انہیں اٹھاؤں گا تو ان کی نیند میں خلل ہوگا، اس لیے میں نے انہیں اٹھانا گوارا نہیں سمجھا، بلکہ میں وہی کھڑا رہا اور ایسی کیفیت میں ہی کھڑا رہا یہاں تک کہ میرے بچے میرے پیروں میں آ کے رونے لگے بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے، لیکن میں نے انہیں نہیں دیا، اور ایسا کھڑے رہ کر یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ اگر تجھے یہ عمل میرا پسند آیا ہوگا اور یہ عمل اگر میں نے خالص تیرے لیے کیا ہوگا تو اللہ اسے قبول کر، اور یہ پتھر جو ہمارے سامنے ہماری راستے کو روکا ہے اسے دور کر دے۔ جب یہ دعا کرتے ہیں اور اس طرح وہ شخص دعا کرتا ہے تو وہ پتھر وہاں سے ہٹ جاتا ہے، تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ اب دوسرا شخص پکارتا ہے کہ اے اللہ تیرے علم میں ہوگا اور تو یہ جانتا ہوگا کہ مجھے میری ایک رشتہ داری بہن سے بہت زیادہ پیار ہو گیا تھا، جس طرح ایک مرد کو ایک عورت سے انتہا کا پیار ہوتا ہے اس طرح کا پیار ہوا تھا۔ تو اس عورت نے مجھ سے کہا تھا کہ تجھے اگر تیری خواہش پوری کرنی ہوئے تو تجھے مجھے 100 دینار دینے ہوگی۔ تو یہ 100 دینار اکٹھے کرنے کے لیے میں دن رات محنت کرتا رہا، پسینے بہاتا رہا۔ اب میں 100 دینار جب اس عورت کے پاس، اس میری رشتہ داری بہن کے پاس لے کر آیا ہوں، اور جب اس نے مجھے اپنے قریب آنے دیا اور جب میں اس کے رانوں پہ بیٹھ گیا، رانوں کے بیچ میں، تو اچانک یہ مجھ سے کہتی ہے کہ اللہ کا خوف کر اور اپنی ضرورت کو حلال طریقے سے پوری کر، یعنی اب تک ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے تو اس حرام طریقے سے اس ضرورت کو پوری نہ کر، بلکہ مجھ سے نکاح کر اور جو ہے اپنی ضرورت پوری کر۔ لہٰذا اے اللہ میں وہاں سے اسی وقت اٹھ جاتا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے اور تیرا خیال کر کے، اے اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا ہوگا اور تجھے یہ عمل میرے ایسا لگتا ہے کہ تیری رضا کے لیے کیا ہوگا تو اللہ ہماری مدد کر اور یہ پتھر کو ہمارے راستے سے ہٹا دے۔ لہٰذا وہ پتھر اور تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے، یعنی 2/3 ہٹ جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اور ہٹ جائے تو یہ تینوں وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ تو اب تیسرا شخص اللہ کو وہاں سے پکارتا ہے، یا اللہ تیرے علم میں ہوگا اور تو یہ بات جانتا ہوگا کہ میرے انڈر، میرے ماتحت ایک مزدور کام کرتا تھا جس کی مزدوری کا ذمہ داری مجھ پر تھی، لہذا جب وہ اس کا کام کرتا اور جب اس کا وقت ہوتا پگار کا، اس کے سیلری کا جب بھی ٹائم ہوتا تو اے اللہ میں اسے مزدوری دیتا تھا، لیکن ایک مرتبہ کچھ عذر کے وجہ سے
وہ اس کی مزدوری لینے آیا اور میں دے رہا تھا مگر اس نے مزدوری لی نہیں اور وہ وہاں سے چلا گیا، تو لہٰذا میں نے وہ مال اپنے کاروبار میں لگا دیا اور مجھے منافع ہوا، اور اس منافع سے میں نے گائے اور دمبے خریدے۔ اب یہ کچھ عرصے بعد لوٹا ہے اور اپنی مزدوری مانگ رہا ہے۔ اللہ میں چاہتا تو اس کی مزدوری جو بہت تھوڑی تھی دے سکتا تھا، مگر اے اللہ میں نے کہا کہ جا وہ گائے اور وہ دمبے جو تجھے نظر آ رہے وہ سب تیرے لے کر چلے جا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مذاق تو نہیں کر رہے؟ نہیں کہتے مذاق نہیں، بلکہ یہ تیرے ہی مال سے میں نے کاروبار میں مال لگایا اور اس سے مجھے نفع ہو گیا اور یہ چیز تیری ہے، تو لے کر چلے جا۔ اے اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا ہوگا اور تجھے لگتا ہے کہ یہ عمل میرا اخلاص والا ہے، تیرے لیے کیا ہوتا ہے، اللہ یہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے اسے ہٹا دے۔ لہٰذا پتھر وہاں سے مکمل ہٹ جاتا ہے اور یہ تینوں وہاں سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث میں آیا ہے کہ دیکھو اللہ کو نیک اعمالوں سے پکارتے تو اس طرح اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے اور کرے گا۔ کیا ہمارے دامن میں اور ہمارے جھولی میں کوئی ایسا عمل ہے جو ہم اللہ کے یہاں پیش کر سکے اور اللہ کو بول سکے کہ کیونکہ اب مشکلات تو آتے رہتی ہیں انسان کی زندگیوں میں اور اللہ تو آزمائش میں ڈالتے رہتا ہے بندوں کو، تو کیا کوئی عمل ایسا ہے ہماری جھولی میں کہ جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکے کہ اللہ یہ اس فلاں وقت میں یہ عمل میں نے کیا تھا؟ کیا ہم نے کبھی کسی غریب کو، کسی یتیم اور کسی بیوہ کو بند مٹھی دیا ہے، یا ان کے دروازے ٹھوک کر وہی راشن چلے گئے، اپنی شکل تک نہیں دکھائی، وہی پیسے رکھ کر چلے گئے، اپنی شکل تک نہیں دکھائی؟ کیا ہم نے ایسا عمل کیا ہے؟ یا کبھی ہم پر گناہوں کے دروازے کھلے ہیں، لڑکی ہمارے باہوں میں ہمارے ساتھ ہے اور گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور اچانک ہے اللہ کہ تیرا خوف، اللہ کا خوف آ گیا، کہ ہم نے اس گناہ کو ترک کر دیا ہے اللہ کے لیے تاکہ ہم یہ عمل بھی پیش کریں کہ اللہ اس وقت تو میں زنا کر سکتا تھا، اسباب کے لحاظ سے سب کچھ تھا اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ میں جانتا تھا تو دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ کہ یہ عمل ہے ہمارے پاس؟ ہماری جھولی ان نیک اعمالوں سے بھرتے رہے۔ اور دوسرا